نشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، پھر یہ درود پاک صلی اللہ علی محمد النبی الامی 1000 بار پڑھے، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جس نے میری زیارت کی اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو درود پاک میں نے عرض کیا صلی اللہ علی محمد النبی الامی، اس درود پاک کے فضائل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 1000 بار یہ درود پاک پڑھے گا صلی اللہ علی محمد النبی الامی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا، یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ یعنی یا تو ہے کہ حضور علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوگی، یا یہ ہوگا کہ جنت میں جو ہے وہ اپنی جگہ دیکھ لے گا، اپنی منزل دیکھ لے گا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ بھی اسے پڑھ لے، وہی 1000 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل 5 جمعہ تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ کہ خیال رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج دیدار کبریہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا ہے، اور ایک عاشق رسول کی معراج معراج مصطفیٰ ہے۔ تو کون سا ایسا بد نصیب ہوگا کہ جو حضور علیہ السلام کی زیارت کی تمنا نہ رکھے؟ تو یقیناً ہر عاشق کی یہی آرزو ہوگی کہ مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار
آنکھوں میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں علی وجہ الکمال جاہ و جلال کے ساتھ ظاہر فرمایا، اور محاسن جمیلہ، اخلاق حمیدہ، مناسب کریمہ اور فضائل حمیدہ سے ممتاز فرمایا۔ یعنی محاسن جمیلہ کہ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام کا جو جسم مبارک ہے وہ جمیل ہے، خوبصورت۔ اخلاق حمیدہ یعنی اچھے اخلاق۔ تو حضور علیہ السلام کا اگر ہم حسن اخلاق کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ علیہ السلام جیسا پیکر حسن اخلاق کوئی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے اخلاق کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکارم اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کی آپ پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ علیہ السلام کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ علیہ السلام نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ آپ علیہ السلام کو اس دن کس قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور اگر آپ علیہ السلام سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ علیہ السلام سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ اللہ تبارک و تاکہ آپ علیہ السلام کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی بھی انہیں معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب۔ تو آئیے ہم جو ہے وہ کچھ اخلاق کے بارے میں سنتے ہیں کہ اخلاق کیا ہے، حسن اخلاق کیا ہے۔ تو اخلاق یہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کے معنی جو یہ عادت ہے، اور شمائل یہ جمع ہے شمال کی، تو اس کے معنی ہے طبیعت اور جبلت۔ تو جو اخلاق ہے نا یہ عام ہے اور شمائل خاص ہے۔ انسان کی جو عادت دنیا میں آ کر پڑے وہ بھی خلق ہے، مگر جو شمال ہے یہ پیدائشی عادت ہی کو کہا جاتا ہے، جبکہ اخلاق جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو انسان جب دنیا میں آیا اور اس دنیا میں آ کر جو اس کی عادت پڑی اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو کوئی بھی شخص
کما حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بیان نہیں کر سکتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کوئی بھی شخص بیان نہیں کر سکتا اخلاقیات کے بارے میں. اگر اسے کلام کرتا جو تو کرتا ہی رہے گا، پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوگا. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا کی نعمتیں ہم نہیں گن سکتے، حالانکہ جو کہ بہت تھوڑی ہیں، کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے. جبکہ اخلاقیات کے بارے میں آتا ہے انک لعلی خلق عظیم، تو جسے اللہ تبارک و تعالی عظیم کہے تو اسے کوئی کیسے گن سکتا ہے. چنانچہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیری خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خلق کو اللہ تبارک و تعالی نے جمیل کیا، یعنی خوبصورت بنایا ہے. یعنی آپ کی جو بناوٹ ہے، آپ کا جو جسم مبارک ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی نے جمیل بنایا. اور آپ کے خلق یعنی آپ کے عادات کو، آپ کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم فرمایا، عظیم کہا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عظیم، کہ آپ کی خلق کو اللہ تبارک و تعالی نے عظیم کہا. مزید فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا، کہ آپ ہی کے خالق کے حسن و ادا کی قسم، کہ جس نے آپ کے حسن کو بنایا، جس نے آپ کی ادا کو بنایا، اس کی قسم کہ آپ جیسا نہ کوئی ہوگا نہ کوئی ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خلق جو ہے نا، یہ ایک ایسا ملکہ ہے کہ جو شخص اسے اپنا لے تو اس کے لیے نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور معاملات میں شدت کرنا، بخل اور غضب سے کام لینا، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش آنا، قطع تعلق کرنا، رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کے حقوق سے غفلت کرنا، ان تمام افعال قبیحہ سے اجتناب کرنا حسن اخلاق میں سے ہے. تو آئیے ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی چند جھلکیاں سنتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آنے والوں کو محبت دیتے اور ایسی کوئی بات یا کام نہ کرتے کہ جس سے نفرت پیدا ہو. یا دیکھیں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہے، یہ الحمدللہ عز و جل اس کا مشن کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. تو دیکھیں امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ جنہوں نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ 72 مدنی انعامات کا گلدستہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر. تو دیکھیں امیر سنت جو ہے وہ ہمیں زبان کی حفاظت کے حوالے سے وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہے ہر مہینے کی پہلی پیر شریف جو ہے وہ خاموش شہزادہ رسالہ پڑھنے کی ہمیں ترغیب دلائی جاتی ہے کہ تاکہ یہ رسالہ ہم پڑھیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ فضول گوئی سے بچنے کا بنے، ہم فضول بولنے سے بچیں. جب ایک بندہ فضول بولنے سے بچے گا تو یقینی طور پہ جو ہے وہ گناہوں بری گفتگو سے تو پھر کوسوں دور رہے گا،
زیادہ دور رہے گا. یعنی ایک بندہ جب وہ نوافل پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ جب وہ نوافل پڑھے گا تو فرض کی تو وہ زیادہ حفاظت کرے گا. تو اس لیے ہمیں اس مدنی ماحول میں فضول گوئی سے بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے. تو دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے. اچھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے معزز فرد کا لحاظ فرماتے اور اس کو قوم کا سردار مقرر فرما دیتے کہ ہمارے آقا کا اختیار ہے، جسے چاہے سردار بنائے، جسے چاہے حاکم بنائے اور جسے چاہے محکوم بنائے. یہ ہمارے آقا کا اختیار ہے. مگر دیکھیں یہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم میں جو معزز ہوتا اسے ہی سردار بناتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی تلقین فرماتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی خبر گیری فرماتے. خبر گیری جیسے ہے نا کہ حال احوال معلوم کرنا، طبیعت وغیرہ پوچھنا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اچھائی بیان فرماتے اور اس کی تقویت فرماتے اور بری چیز کو بری بتاتے اور اس پر عمل کرنے سے روکتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر معاملے میں اعتدال یعنی میانہ روی سے کام لیتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی اصلاح سے کبھی بھی غفلت نہ فرماتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ذکر اللہ کرتے رہتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین فرماتے. یعنی کیا شان ہے امام الانبیاء کی، مگر ان کی عاجزی دیکھیں، ان کے اخلاقیات دیکھیں کہ جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف فرما ہوتے. یقیناً یہ تو اس جگہ کی خوش نصیبی ہے کہ جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کو نوازا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس بیٹھنے والے کے حقوق کا بھی لحاظ رکھتے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر رہنے والے ہر فرد کو یہی محسوس ہوتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر گفتگو کرنے والے کے ساتھ اس وقت تک تشریف فرما ہوتے کہ جب تک وہ خود نہ چلا جائے. یعنی کوئی گفتگو کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا، حاضر ہوا، بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت تک ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہتے جب تک وہ خود نہ چلا جائے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے مصافحہ فرماتے یعنی ہاتھ ملاتے تو اپنا ہاتھ کھینچنے میں پہل نہ فرماتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سائل یعنی مانگنے والے کو عطا فرماتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت و خوش خلقی ہر ایک کے لیے عام تھی. یعنی یہ خاص نہیں تھی کہ بھائی فلاں اگر آئے گا تو اس کے لیے سخاوت ہے یا اس کے لیے اخلاقیات ہے. نہیں، جو بھی ہو ہر ایک کے لیے سخاوت تھی اور ہر ایک کے لیے جو وہ خوش خلقی تھی، یعنی اخلاقیات ہر ایک کے لیے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس علم، بردباری، حیا، صبر اور امانت کی مجلس تھی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں شور و غل ہوتا، نہ ہی کسی کی تذلیل یعنی کسی کی بے عزتی ہوتی. اسے وہ اسلام بھائی وہ لوگ غور کریں کہ جو 3-4 جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ان 3-4 میں سے ایک کی جو ہے وہ جو بے عزتی کی جاتی ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بری بات ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اگر کسی سے کوئی بھول ہو جاتی تو اس کو شہرت نہ دی جاتی. یعنی کسی سے اگر کوئی بھول ہو گئی، اس نے کوئی غلط بول دیا، کچھ ایسا بول دیا، تو اسے تشہیر نہ کی جاتی، اس کی شہرت نہ کی جاتی. تو یہاں بھی وہ اسلام بھائی غور کریں کہ جو ہمارے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں یا مدنی حلقے میں ہوتے ہیں، اب اگر وہاں کسی نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا یا کوئی بھول ہو گئی تو پھر جو ہے وہ اس کی بات کی جو تشہیر کی جاتی ہے، اس کا جو اعلان کیا جاتا ہے، تو اس سے بچا جائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے. یہ اس میں بھی دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا عادت کریمہ تھی. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم سے کوئی ملنے کے لیے آیا، اگر ہم سے کوئی بات چیت کرنے آیا، تو چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جو موبائل میں لگے ہوتے ہیں، ہاں بھائی جی کیا فرمایا آپ نے، اچھا 1 منٹ، بلکہ 1 منٹ بھی بولنا گوارا نہیں کرتے،
بس موبائل میں مصروف ہو گئے. اب وہ بیچارہ اپنی بات کہتا جا رہا ہے, ہم ادھر مصروف ہیں. اب یہ کہ اس کے ہم نے کچھ بات اس کی باتوں میں سے کچھ سنا اور کچھ نہ سنا, پھر دوبارہ اس کو دہرانے کی زحمت دے دے, کیا کہا آپ نے, اب وہ بیچارہ دوبارہ کہے تو پھر ہم موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس وقت اس کو کیا محسوس ہوتا ہوگا. تو لہذا ہمیں اس پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. اور جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے, جو ان کا اخلاق ہے, ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے کہ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل توجہ فرماتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے چہرے پر نظریں نہ گاڑتے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل فرماتے, بچوں کو بھی سلام کرتے. دیکھیں الحمدللہ عز و جل امیر سنت نے جو ہمیں مدنی انعامات, جو 72 مدنی انعامات کا گلدستہ دیا ہے, تو اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے گھر میں داخل ہوتے وقت یا بس, ٹرین یا کہیں بھی جاتے وقت مسلمانوں کو سلام کیا؟ تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ سلام کو عام کرنا ہے اور سلام میں پہل کرنی ہے. بڑا ہو یا بچہ, کوئی بھی ہو, ہمیں سلام میں پہل کرنی ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کوئی پکارتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جواب میں لبیک فرماتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اہل مجلس کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے, یعنی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے تو ان کی طرف پاؤں نہ پھیلاتے, ورنہ یقیناً اس کی خوش نصیبی اس کے لیے سعادت ہے کہ جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک پھیلیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر قبلہ رو بیٹھتے. تو یہ جو 72 مدنی انعامات ہے, تو اس میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ کھانا کھاتے وقت اور دیگر مطالعہ وغیرہ کرتے وقت جو ہے وہ قبلہ رو بیٹھنے کی کوشش کی یا نہیں. البتہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں قبلہ رو نہیں بیٹھا جا سکتا تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فرما دیا کرتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں نرمی ہوتی, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بروز قیامت لوگوں میں سے سب سے برا وہ ہے جس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بات کرتے, کلام فرماتے, تو اس قدر ٹھہراؤ ہوتا کہ لفظوں کو گننے والا گن سکتا تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہی چلاتے تھے, نہ ہی سخت گفتگو فرماتے تھے, اور نہ ہی کسی کو عیب لگاتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بخل نہیں فرماتے تھے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات والا کو بالخصوص 3 چیزوں سے بچا کر رکھتے: جھگڑے سے, تکبر سے, اور بیکار باتوں سے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا عیب تلاش نہ کرتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہی بات کرتے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں باعث ثواب ہو. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسافر یا اجنبی آدمی کے سخت کلامی بھرے سوال پر بھی صبر فرماتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی بات کو نہ کاٹتے. البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا, یعنی حد سے آگے بڑھنے لگتا, تو اس کو منع فرماتے یا وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جاتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی چٹائی پر تو کبھی یوں ہی زمین پر بھی آرام فرما لیتے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کہا نہیں لگایا, یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ برابر میں اگر کوئی ہو, دوسرا کوئی ہو, تو وہ بھی ہنسی کی آواز سن لے. اسے کہا کہتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے, یعنی موقع کی مناسبت سے. حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے وہ یہاں مختلف کورسز کرنے آئے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ فیضان نماز کورس والے اور مدنی تربیتی کورس والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ نے یہاں رہ کر جو ہے وہ جو سیکھنا ہے وہ جو ہے وہ آگے جا کر دیگر اسلامی بھائیوں کو سکھانا ہے, اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو سکھانا ہے. اور یہاں سے ہمیں جو ہے نا وہ جذبہ لے کر جانا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں نیکی کی دعوت
عام کرنی ہے، برائیوں سے خود کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے اور دیگر کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اس صدائے مدینہ کا طریقہ کون بتا سکتا ہے؟ چلیں آپ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جلدی جلدی اٹھیے، نماز فجر کی تیاری کیجیے۔ سونے سے نماز بہتر ہے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ یوں ہے تو درست، لیکن جو مدنی مرکز کی طرف سے امیر اہل سنت کے جو ترتیب دیے گئے جملے ہیں، ان میں کچھ تھوڑا بہت دیکھیں اسلام میں بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اب اپنے جملوں پہ غور فرمائیں کہ آپ کے کون سے جملے آگے پیچھے ہوئے ہیں اور یہ کیا، اب ان کا بھی امتحان ہے کہ یہ بھی درست بتاتے ہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرا نام سید عبد علی شاہ تاری ہے، میں خیرپور میرٹھ سے ہوں اور میں فیضان نماز کورس میں ہوں۔ میرا استاد سامنے بٹھا ہے۔ میں ابھی صدائے مدینہ جو ہمیں کورس میں سکھائی گئی ہے انشاءاللہ وہ میں سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، سونے سے نماز بہتر ہے۔ جلدی جلدی اٹھیے اور نماز کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ سبحان اللہ۔ سن میں اتنا جو نا وہ تو پھر پورے لفظ ٹو لفظ تو پھر کون سنے گا؟ بالکل، ہاں بالکل۔ چلیں ان کو تحفہ دے دیں۔ یہ درس کے شروع کی ترغیب، جو مدنی درس ہوتا ہے فیضان سنت سے، اس کی شروع کی ترغیب کون سنائے گا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نگاہیں نیچے کیے توجہ کے ساتھ رضا الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے فیضان سنت کا درس سنیے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، ہو سکتا ہے سننے سے اس کی برکتیں جاتی رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے ہوئے توجہ کے ساتھ رضائے الہی کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے فیضان سنت کا درس سنیے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے سننے سے ہو سکتا ہے اس کی برکتیں جاتی رہیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی طریقہ ہے کہ جیسے جب روزانہ درس دیں گے نا، 2 درس، تو اب چاہیں تو فیضان سنت میں یہ لکھا ہوا ہے سارا طریقہ، تو اس میں دیکھ کر ہی جو ہے نا یہی بیان کر دیں۔ میں نے اسی طرح یاد کیا تھا، درس تھا یہ دیکھ کر کرتا، بلکہ دعا بھی میں دیکھ کر کراتا تھا، اور آخر والی ترکیب بھی وہ بھی اسی طرح، تو یوں پھر کہ وہ لفظ بہ لفظ یاد ہو جاتی ہے۔ چلیں بھائی ان کو دے دیں تحفہ۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی بھی کوئی نیت بھی تو آئے نا، 2 درس دینے، 4 درس دینے، کتنے؟ 2 درس۔ اچھا، نیکی کی دعوت، یہ کسی کو یاد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب المدینہ فیضان مرشد۔
میں 30 دن مدنی قافلے کے لیے یہاں فیضان مدینہ آیا ہوں، تو اس کے ساتھ مجھے الحمدللہ 12 مدنی کورس وہ میں نے کیا ہے، اور ابھی فیضان نماز کورس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اتوات جمعے کو باقی جو دن میرے بچیں گے 12 دن وہ مدنی قافلوں میں سفر کروں گا انشاءاللہ۔ اور میں نے اتنا جذبہ یہاں ملا ہے الحمدللہ مجھے، تو میں نے انشاءاللہ 5 سال بعد میری سروس ختم ہو جائے گی، میں نے وقف مدینہ کے لیے نیت پکڑی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اللہ پاک کے گناہ گار بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عن قریب جلدی ہمیں جلدی اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات اللہ پاک کا حکم مانے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل میں ہے۔ جواب آپ کا درست ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ 30 دن کا مدنی قافلہ نہیں بولا جاتا بلکہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ، ٹھیک ہے؟ 30 اور 3 یہ سننے والے کو پھر تھوڑا سا وہ شبہ سا لگتا ہے، تو کتنے دن کا مدنی قافلہ؟ ماشاء اللہ۔ اچھا، کھانے سے پہلے کی دعا؟ تو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا جو ہے وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ بس صرف اتنوں کو ہی یاد ہے، آپ سب کو یاد نہیں ہے؟ اچھا، سونے کے بعد کی دعا کون بتائے گا؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ اور کسی نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ معلم صاحب نے سب آپ یاد سنا نہیں کروائی؟ سونے کے بعد کی دعا آپ، یہ سب سے والے آپ جی سونے کے بعد کی دعا نہیں ہے تو انہوں نے سنائی ہے ابھی۔ سونے سے پہلے آتی ہے، سونے والے کے بعد نہیں آتی۔ صرف ان کا جواب درست مانا جائے گا۔ تیرے سونے سے پہلے والی دعا سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم بسمک اموت و احیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار۔ اللہم ارزقنی شہادة فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا عز و جل، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنا، ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا۔ اے مولا عز و جل، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کرانے والا بنا۔ اے مولا عز و جل، ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے۔ اے مالک مولا عز و جل، ہمارا ایمان سلامت رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال بآسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد و خرافیت عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا۔ اے مولا عز و جل، مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعاؤں پر نظر رحمت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जानशीन अमीरे अहले सुन्नत तू सदा रहे सलामत, तू सदा रहे सलामत, तुझ पर हो